السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جینوئن فیکٹ، اور آج ہم جس موضوع پر بات کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہے ہٹلر۔ جی ہاں، آج ہم ہٹلر کی بائیوگرافی کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہم آپ کو ہٹلر کی زندگی کے بارے میں حقائق بتائیں گے جنہیں یقیناً آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا۔ ہٹلر کیوں یہودیوں سے نفرت کرتا تھا؟ یہ ایسا سوال ہے کہ ہر انسان اسے جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا جواب آپ کو ویڈیو کے آخر میں دیا جائے گا۔ تو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش کہ دوستو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ جی ہاں ناظرین، ہٹلر جرمن نہیں تھا۔ ہٹلر جسے جرمنی کا صفات اور جلال قسم کا بادشاہ کہلایا جاتا ہے، وہ دراصل جرمنی کا نہیں تھا، بلکہ ہٹلر تو جرمنی کے ہمسایہ ملک آسٹریا اور ہنگری میں پیدا ہوا، جو کہ اب آسٹریا اور ہنگری دو علیحدہ علیحدہ ملک ہو چکے ہیں۔ اپنے والدین کے مرنے کے بعد ہٹلر نے وہیں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد ایک اداکار کے طور پر اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کی، لیکن ہٹلر اس میں ناکام رہا۔ کم آمدنی کے باعث ہٹلر کی زندگی کی ابتدا تنگ دستی میں ہوئی اور یوں ہی ہٹلر احساس کمتری کا شکار ہو گئے، جو کہ بعد میں یہی اس کی سفاکیت کی وجہ بنی۔ ہٹلر نے جب مصور کے طور پر خود کو کمزور پایا تو اس نے فوج میں ملازمت کا سوچا، تاہم آسٹری ہنگری کی فوج نے ہٹلر کو فوج میں بھرتی کرنے سے انکار کر دیا۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد جب ہٹلر بالکل ناکارہ ہو چکا تھا اور تنگ دستی میں زندگی گزارا تھا تو اس نے آسٹری ہنگری کی فوج میں دوبارہ سے امتحان دیا، لیکن اسے بھرتی کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ کمانڈر نے اسے یہ کہتے ہوئے ریجیکٹ کر دیا کہ تم اتنے کمزور ہو، تم رائفل نہیں اٹھا سکتے، جنگ کیا خاک لڑو گے؟ مگر تاریخ نے دیکھا کہ چند سالوں بعد ہٹلر نے وہ رتبہ حاصل کیا جس کا کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ پیارے دوستو، ہٹلر اپنے باپ سے نفرت اور اپنی ماں سے عشق کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے باپ کے مرنے کے چند عرصے بعد اس نے اس کی قبر پہ جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے باپ سے اس کے سخت گیر رویے کی وجہ سے نفرت کرتا تھا، لیکن اسے اپنے ماں سے بے حد محبت تھی، یہاں تک کہ جب دوسری جنگ عظیم میں اس کی شکست یقینی ہوگی تو وہ زیر زمین بنکر میں جا چھپا اور اسی بنکر میں اس نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس بنکر کے کونے میں ہٹلر نے اپنے ماں کی تصویر لٹکا چکی تھی۔ دوستو، ہٹلر ایک مصور بننا چاہتا تھا، لیکن وقت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ ہٹلر نے ابتدائی زندگی میں مصور بننے کی کوشش کی۔ اپنی ماں کی وفات کے بعد وہ تصویریں وہ بڑی بڑی محفلوں میں بیچتا اور اسے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتا، لیکن برا ہو آسٹریا اور ہنگری کے ولی عہد پر چلنے والی گولی، جس کی وجہ سے پہلی جنگ عظیم چھڑ پڑی۔ اس کی وجہ سے عالمی فوجیں اپنی بھرتی کا معیار کم کرنے کی وجہ سے محصور ہو گئیں۔ کمزور لوگوں کو بھی اچھے پیسوں پر فوج میں بھرتی کیا جانے لگا اور ہٹلر بھی آسانی سے اس فوج میں شامل ہو گیا، اور بعد میں ہٹلر نے ایک نازی تنظیم کھڑی کی۔ اس دوران مصوری اس کے بہت کام آئی۔ اپنی تنظیم کا جھنڈا اور لوگو ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے خود بنایا۔ اپنی فوج کی وردی اور بیج بھی اس نے خود ڈیزائن کیے۔ ناظرین، ایک انگلش فوجی جس کے نشانے پر ہٹلر موجود تھا، وہ ایک گولی سے ہٹلر کو قتل کر سکتا تھا، جس کا نام تھا ہنگری ٹینی۔ اگر وہ ٹریگر دبا دیتا تو شاید 20ویں صدی کی تاریخ کچھ مختلف ہوتی۔ ہنگری ٹینی برٹن کی کمپنی کا ایک 26 سالہ نوجوان تھا۔ جب جنگ کے دوران خنگوں کو کامیابی حاصل ہونا شروع ہوئی اور جرمن فوج بھاگنا شروع ہو گئی تو ایک موقع ایسا آیا جہاں ہٹلر ٹھوکر کھا کر نیچے گر چکا تھا اور ہٹلر کے پیچھے برطانوی فوجی لگے ہوئے تھے، جو کہ دم دباتے بھاگتے جرمنوں پر فائر کر رہے تھے۔ ہٹلر بھاگتے ہوئے لاشوں پر گر گیا۔ چند لمحے بعد جب وہ اٹھا تو اس کے ہاتھ میں اسلحہ بھی نہ تھا۔ ہٹلر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک برطانوی فوجی اس پر رائفل تانے کھڑا ہوا تھا۔ برطانوی فوجی بھی تنہا تھا ہٹلر کی طرح، شاید اسی لیے اس نے فائر نہ کیا، اور کچھ دیر بعد ہٹلر جان گیا کہ برطانوی فوجی اسے بھاگنے کا موقع دے رہا ہے، تو اس وجہ سے ہٹلر وہاں سے بھاگ نکلا۔ بہت عرصے بعد جب جنگ عظیم کی تصویریں شائع ہوئی تو ایک پکچر میں ہٹلر نے ہنری کو پہچان لیا اور اس کے بارے میں مکمل طور پر معلومات حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ایک بار برطانوی وزیر اعظم چیمبرلین جب ہٹلر سے ملنے آیا تو ہٹلر نے ہنری ٹینی کے شکریہ ادا کرنے کی درخواست کی،
چیمبرلین نے یہ وعدہ کیا کہ وہ لندن پہنچتے ہی ہٹلر کے جذبات ہنری کو پہنچا دے گا، اور اس طرح ہٹلر نے اپنے محسن کا شکر ادا کیا، کیونکہ ایک گولی ہی ہٹلر کو موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی اور کئی یہودی اس صفات کے ہاتھ سے قتل نہ ہوتے۔ یہودی چونکہ ایک عرصے سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے ہٹلر انہیں گھٹیا قوم سمجھتا تھا۔ مزید یہ کہ پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں نے جرمن کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس چیز سے بھی واقف تھا کہ یہ علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے وہ انہیں لعنتی قوم سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کرنا چاہتا تھا۔ ہٹلر کی یہودیوں سے دشمنی کی ایک اور وجہ بھی یہ بتائی جاتی ہے کہ ہٹلر ایک یہودی کے ناجائز اولاد تھا۔ اس کی ماں جرمن تھی، اس لیے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا انتقام پوری یہودی قوم سے لینا چاہتا تھا۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔